بہترین بیانات سے سرفراز فرما رہے تھے برادر عزیز جناب مولانا سید ضمیر حیدر صاحب. میں ایک بار پھر سے فرداً آپ سبھی کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، بالخصوص اپنے برادران اہل سنت اور غیر مسلم حضرات کی خدمت میں، اور کورالی کے تمام نوجوانوں کے حق میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ذرا سنیے گا، جناب فرحت مہدی صاحب نے سہارنپور کی سرزمین سے کیا خوب اشعار کہے تھے کہ عزت ملی، وقار ملا، حوصلہ ملا، ماہ خدائے پاک میں لطف خدا ملا. کیا پوچھتے ہو بارگاہ حق سے کیا ملا، جس نے دعائیں مانگی اسے مدعا ملا. فرحت خدا کا شکر کے رہبر کی شکل میں سید علی کے گھر سے ہمیں مجتبی ملا. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، طبقاتی نظام کی بالادستی اور اپنے اقدار کے تحفظ کے لیے اندھا دھند ہتھیاروں کو چلانے والے اپنے آپ کو انسانیت کا پاسبان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اور آئین کے دفاع کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، مظلومین عالم کی حفاظتی بندوبست کے لیے اگر انسان کسی عملی میدان میں اترے تو اسے ہرگز دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا ہے. البتہ یہ مظلومیت کی داستان بڑی قدیمی ہے. ہمیں 14 صدیوں سے ستایا گیا، ہمیں پریشان کیا گیا، ہمارے جوانوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، لیکن ہم کم ہونے کے باوجود کبھی ڈرے نہیں. ہم بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہم کم ضرور ہیں لیکن مستحکم ہیں. یہ بہت اہم ہے. سنیے گا، پہچان ہماری ہے فقط کرب و بلا سے. دلیل کیا ہے؟ جہاں رہبر انقلاب کی یہ انگنت تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بیک ڈراپ کے طور پر، وہاں اوپر جو بارگاہ نظر آ رہی ہے، یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں بلکہ بارگاہ ہے مصباح الہدیٰ، معدن صدق و صفا، مصدر اخلاص و وفا، چہرے اسلام کی ضیاء، فرزند مصطفیٰ، دلبند مرتضیٰ، نور نظر فاطمۃ الزہرا حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں. کربلا کی زیارت ہمارے لیے باعث شرف ہے. کیا خوب کہا کہ پہچان ہماری ہے فقط کرب و بلا سے، ہم لوگ پھلے پھولے ہیں زہرا کی دعا سے. ہم لوگ پھلے پھولے ہیں زہرا کی دعا سے، تلوار اٹھاتے نہیں ہم لوگ وہاں پہ چل جائے جہاں کام فقط صلح و صفا سے. ہاں دین کو ہوتی ہے اگر خون کی ضرورت، لڑ جاتے ہیں لاکھوں سے 72 وہاں پیاسے. پھر وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہماری جان چلی جائے گی. یہ شہادت زندگی کا انجام نہیں بلکہ شہادت زندگی کا آغاز ہے. قرآن مجید میں اعلیٰ ماشاءاللہ، میں ریفرنس دے رہا ہوں، موبائل آپ سب کے پاس موجود ہے. قرآن مجید کے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 169، آیت نمبر 170، آیت نمبر 171 کو جا کر پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہادت کا درجہ کیا ہے، شہادت کا مرتبہ کیا ہے، اور شہید کیوں کر زندہ رہتا ہے. آئیے حضرات، گزارش کی جائے جناب محترم حضرت قاری نورین صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے محدود وقت میں آپ اپنے تاثرات، اپنے بیانات اور ان گودی میڈیا میں بیٹھنے والے افراد کو منہ توڑ جواب دے دیجئے کہ شیعہ سنی میں کوئی خلیج نہیں، کوئی اختلاف نہیں. ہم اسی ایک پرچم کے نیچے ایک ساتھ یکجا ہیں جو پرچم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ ذرا استقبال کیجئے گا بآواز بلند نعرہ صلوات سے قاری نورین صاحب. تشریف لائیے حضور. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذرا صلوات بہت اہم ہے بھائی، ہمارے ہاں صلوات کی بڑی اہمیت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہاں، پیغمبر خاتم نبی آدم نے فرمایا کہ ارفعوا اصواتکم عند الصلاة علیہ. جب کبھی میری عظمت پر تحفہ درود و صلوات روانہ کرنا ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کر دیا کرو. بآواز بلند نعرہ صلوات. منبر رسول پہ تشریف فرما معزز علماء اکرام، تمام مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، قاہر الجبارین والمتکبرین،
ناصر المظلومین والمستضعفین، والصلاة والسلام والبرکات والتحیات علی سیدنا وسندنا وقائدنا ومولانا محمد بن عبداللہ صاحب المقام المحمود وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلوات باواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. عزیزان گرامی، ایک طویل عرصے سے اور بالخصوص انقلاب اسلامی ایران کے بعد سے ایک نعرے کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا اور زور و شور کے ساتھ وہ نعرہ لگایا گیا اور اس کے ذریعے فضا کو مقدر کیا گیا، شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، حتیٰ کی دیواروں کو بھی سیاہ کیا گیا. 47 برس تک اس نعرے کو فروغ دیا گیا. لیکن دیکھیے، ایک لکھنؤ کی سرزمین پہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ رہبر معظم کی شہادت یہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ ہے. رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. معجزہ کا کمال یہ ہوتا ہے، اس کا پاور یہ ہوتا ہے کہ سالوں سال پھیلائے گئے پروپگنڈے کو لمحوں میں ختم کر دیتا ہے. تاریخ آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابل جاتے ہیں دعوت توحید پیش کرنے کے لیے. فرعون نے جادوگروں کو بلایا. سارے جادوگروں نے اپنے کرتب کے ذریعے پورے میدان کو سانپ سے بھر دیا ہے نا، لیکن ایک عصائے موسوی نے لمحوں میں سارے سانپوں کو نگل لیا. یہ معجزے کا کمال ہوتا ہے. رہبر معظم کی شہادت ایک معجزہ ہے، اس لیے کہ 47 برس تک جس نعرے کو پروان چڑھایا گیا، جس نعرے کے ذریعے فضا کو مقدر کیا گیا، جس نعرے کے ذریعے دیواروں کو سیاہ کیا گیا، رہبر معظم کی شہادت نے اس پروپگنڈے کو لمحوں میں غلط کر دیا. مرد آباد. باپ بیٹے دونوں ذلیل، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل. عزیزان گرامی، ممکن ہے کوئی کہے کہ جذبات کے بہاؤ میں آ کر کے کہہ دیا خامنہء کی شہادت رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. نہیں نہیں نہیں، میں جذبات کے بہاؤ میں آ کر نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. بھائی، معجزے کی تعریف میں نے متکلمین کی کتابوں میں یہی پڑھا، معجزہ وہ ہوتا ہے جو خرق عادت ہو، جو عادت کے خلاف ہو. بھائی، عادت کیا ہے؟ عادت یہی ہے کہ کسی قوم کا رہبر، کسی قوم کا رہنما، کسی قوم کا قائد، کسی قوم کا حاکم اگر فوت ہو جائے تو اس قوم کے حوصلے پست پڑ جاتے ہیں، اس قوم کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، اس قوم کی وحدت بکھر جاتی ہے، عسکری طاقت پراگندگی کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن میں نے یہاں پر اس کے برعکس دیکھا کہ واہ رے خامنائی، تیری حکمتوں کو سلام، خامنائی تیری دانائیوں کو سلام، خامنائی تیرے تدبر کو سلام، تیرے تفکر کو سلام، تیری فہم و فراست کو سلام، تیری مومنانہ فراست کو سلام.
کہ یہاں پر اتحاد میں قوت ہے، وحدت مضبوط ہو رہی ہے، عسکری طاقت سیسا پلائی دیوار بنتی جا رہی ہے، بغاوتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ بھائی کیا ہوتا ہے؟ نظام ڈھیلا پڑتا ہے، حاکم دنیا سے جاتا ہے، بغاوتیں پھوٹ پڑتی ہیں، لیکن یہاں پر یکا دکا اگر کہیں کچھ بغاوتیں تھیں بھی، رہبر کی شہادت نے ان بغاوتوں کا خاتمہ کر دیا۔ ہوتا کیا ہے، کسی قوم کا قائد، رہبر، رہنما فوت ہو جائے تو دشمن کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، لیکن رہبر معظم کی شہادت نے دشمن کے حوصلوں کو ایسا پست کیا ہے اور ان پر ایسا رعب طاری کیا ہے کہ دشمن اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ زمین کی طرح مبتلا ہے جو سب اپنے اندر کے زلزلوں میں پہاڑ کے دل میں جا چھپیں گر وہاں بھی ان تھر تھری ملے گی۔ تو رہبر معظم کی شہادت نے دشمن پر وہ رعب طاری کیا ہے کہ آج بھی دشمن لرزہ براندام ہے۔ صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، رہبر معظم کی شہادت یہ ایک معجزہ ہے۔ رہبر معظم، آپ نے دیکھا کہ رہبر معظم کی ساری زندگی امت مسلمہ کے مابین جو افتراق و انتشارات تھے ان کو ختم کرنے اور اتحاد کی کوشش میں ساری زندگی گزری ہے، لیکن رہبر معظم نے اپنے 37 سالہ یا جتنی طویل زندگی، ان کو جو حاکمیت کی زندگی ایک سپریم لیڈر کی حیثیت سے، اس زندگی میں جو آپ نے اتحاد کو قوت دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ رہبر معظم کی شہادت کے ذریعے اتحاد کو قوت ملی ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، جیسا کہ دشمن کا یہی مقصد تھا کہ اس نے یہ سوچا تھا کہ جو سپریم لیڈر ہے اس کے ذریعے ابتدا کرو تاکہ ابتدا ہی ہماری انتہا ہو جائے، ہماری فتح ہو۔ لیکن دشمن نے یہ سمجھا، دشمن نے جس کو انتہا سمجھا تھا، رہبر معظم کی شہادت نے اس کو ابتدا ثابت کیا اور بتا دیا کہ تم جسے ابتدا سے انتہا سمجھتے ہو، علی والوں کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ جو تمہاری انتہا ہے، علی والوں کی وہاں سے ابتدا ہے۔ آج پورا زمانہ دنگ ہے، پوری دنیا حیران ہے، ششدر ہے، اور یہ مقام حیرت بھی ہے کہ رہبر معظم کی شہادت کے ذریعے اتنا بڑا انقلاب۔ لوگ تو موت سے گھبراتے ہیں، لوگ موت سے تم بچنا چاہتے ہیں، رہبر معظم نے شہادت کو گلے لگایا، رہبر معظم نے موت کو گلے لگایا۔ آخر کیا چیز تھی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مقام حیرت بھی ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مقام حیرت نہیں ہے، بلکہ یہ 1400 سالہ پرانی تاریخ ہے۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی اسلام کو خون کی ضرورت پیش آئی ہے، اولاد علی نے خون دیا ہے۔ بدر سے لے کر جہاد کربلا تک دیکھ لو، خون جتنا بھی بہا ہے سب ابو طالب کا ہے۔ سب ابو طالب کا ہے۔ تو عزیزاں، ایک چیز میں کہتا رہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام میں اور جن کو ان کے مقابلے میں لایا گیا، ایک فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، اور وہ کیا ہے کہ آل پاک مصطفیٰ نے ہمیشہ اسلام کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، دین کی فلاح و بہبود کے واسطے آل پاک مصطفیٰ نے قربان کیا ہے، اور جن کو آل پاک مصطفیٰ کے مقابل میں لایا گیا ان کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اسلام قربان کیا ہے۔ یہ 1400 سالہ پرانی تاریخ ہے، اور یہ بھی میں صرف کیا نام ہے جذبات کی روا روا میں نے آ کر نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ مولا کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک قضیہ فیصلہ مولا کا، کہ ایک بار دو خاتون مولا کی بارگاہ میں پہنچی۔ اس سے پہلے بھی بڑی بڑی کیا ہے شخصیات کے پاس یہ قضیہ پہنچا تھا۔ دو خاتون ایک ہی بیٹے کے بارے میں لڑ رہی تھی، ہے نہیں؟
اچھا آج یہ کہا جاتا ہے علی کا کو ہوتا تو علی تو فاتح خیبر تھے، علی تو شجاع تھے، دلیر تھے، بہادر تھے، تلوار کے بل پہ لے لیتے، یہ بہت کہا جاتا ہے۔ تو مولا کی بارگاہ میں قضیہ پیش ہوا، دو خاتون ایک ہی بچے کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ ایک خاتون دونوں کہہ رہی تھی کہ بچہ میرا ہے۔ مولا کی بارگاہ میں جب قضیہ پہنچا، مولا نے پہلے بہت سمجھانے کی کوشش کیا، لیکن دونوں خاتون بضد ہیں اور دونوں برابر اڑی ہوئی ہیں، نہیں بیٹا تو میرا ہے۔ اب مولا تو سب کچھ آپ کو معلوم تھا، لیکن اپنے علم لدنی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتے تو لوگ کہتے کہ علی نے سائڈ لیا ہے کسی، لہذا مولا نے کیا کہا ٹھیک ہے، ماننے کو تیار نہیں ہو تو ایسا کرتے ہیں، جناب قمبر کو حکم دیا، قمبر جاؤ ذوالفقار حیدری لاؤ، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا ان دونوں خاتون کے حوالے کر دو۔ یہ واقعہ سنا ہے نا، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بس ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ کیا ہوا، جناب قمبر گئے، تلوار لے کے آئے، بچے اٹھائے، بچے کو 2 ٹکڑے کرنا چاہتے تھے کہ اب وہ خاتون واقعی جس کا بچہ تھا، اس نے کہا علی علی نہیں، ایسا میرا بچہ نہیں ہے، یہ اسی کا ہے، اسی کو دے دو۔ اب مولا نے کیا کیا، اس کے کہنے کے برخلاف بچہ اسی کو واپس کیا جس نے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اب لوگوں نے کہا علی یہ کیسا فیصلہ ہے، وہ عورت تو خود اپنی زبان سے کہہ رہی ہے بچہ میرا نہیں ہے اور بچہ اسی کو دے رہا ہو جو انکاری ہے۔ مولا نے کہا ہاں، وہ اس لیے کہ واقعی جس کا بچہ تھا اس کی ممتا تڑپ گئی اور اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے، بچہ میرے پاس نہ صحیح کسی کے پاس تو رہے، اس کی جان بچے۔ مولا نے فیصلہ بھی کیا ہے اور ایک اعتراض کا جواب بھی دیا ہے، اور کیا مولا نے بتایا اسلام چونکہ میرے گھر کا پروردہ تھا، اسلام میرے گھر کا بچہ تھا، ابھی اسلام بچہ تھا جب اسلام کی جان پہ بن آئی، لہذا میں نے یہ فیصلہ کیا میرے پاس نہ صحیح کسی کے پاس رہے، جان تو بچے، اسلام کی جان تو بچائیں۔ مولا نے فیصلہ بھی کیا ہے اور مخالفین کو جواب بھی دیا ہے۔ تو ہمیشہ وہ ہوتا رہا کہ اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام نے، اولاد ابو طالب نے ہمیشہ اپنی جان قربان کر کے، اپنے حقوق کو قربان کر کے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ سید علی خامنائی نے بھی اپنا سب کچھ قربان کر کے الحمدللہ وحدت کو زندگی عطا کیا ہے، اسلام کو نئی زندگی عطا کیا ہے۔ تو عزیزانی گرامی، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بس میرا وقت بھی چونکہ تقریباً ہونے والا ہے، بس میں اس آیت کریمہ کی طرف توجہ دلا کر دیکھیے کیا کہا تھا، پروپگنڈا کیا تھا فلاں کافر فلاں کافر۔ تو دیکھیے نعروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پروپگنڈوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کفر و ایمان یہ اللہ کے فیصلے پر منحصر ہے۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر تو بس یہی چاہتے ہیں کہ وہ نور خدا کو بجھا دیں، لیکن اللہ ناپسند کرتا ہے مگر اس کو کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر دے۔ اب آپ دیکھیے خدا کی مدد کس کے ساتھ میں ہے؟ ارے سپر پاور ایک طرف ہے، پوری عسکری طاقتیں اور دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہیں، لیکن ایک وہ ملک جو صدیوں سے پابندیاں جھیل رہا ہے، برسوں سے پابندیاں جھیل رہا ہے، سپر پاور کو گھٹنوں کے بل لا رہا ہے، کیا اپنی مادی طاقت کی بنیاد پر؟ نہیں، یہ خدائی مدد ہے۔ اب جس کے ساتھ خدا کی مدد ہے وہی نور خدا ہے۔ اب پروپگنڈوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ دیکھ لو مومن کافر کا فیصلہ خود بخود ہو جائے گا کہ نور خدا کی تکمیل کسے بری لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا گرچہ کافروں کو برا لگے۔ اب یہ دیکھو کہ خدا کی مدد کس کو بری لگ رہی ہے، نور خدا کی تکمیل بری کس کو لگ رہی ہے۔ اب چاہے خدا کے گھر کا رکھوالا ہی کیوں نہ ہو، اگر برا لگ رہا ہے تو فیصلہ کر لو کافر کون ہے۔ بس ایک بات عرض کر کے میں رخصت ہو جا رہا ہوں۔ ابھی میں رات ہی میں قبلہ اپنے یہاں نصاب میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے علم کلام کی کتاب شرح العقائد، جو علامہ سعد الدین تفتازانی کی کتاب ہے، اس کو میں پڑھ رہا تھا، بحث امامت زیر نظر آ گئی۔ تو وہاں پر ایک چیز میں نے پڑھا کہ مسلمانوں پر واجب ہے
خلیفہ کی تنصیب، امام وقت کو نصب کرنا یہ مسلمانوں پہ واجب ہے۔ اب اسی بحث کرتے کرتے سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ اس مقام پر جب پہنچے کہ جب خلیفہ کی تنصیب واجب ہے، اب کیا ہے، لے ایک طرف رسول اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ الخلافت بعدی 30 سنہ کہ خلافت میرے بعد 30 برس تک ہوگی۔ اب مسئلے میں پڑ گئے کہ ایک طرف یہ ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی فقط ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو مر گیا اس حالت میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کیا وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرا۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ خلافت فقط 30 برس رہے گی۔ تو سعد الدین تفتازانی نے کہا کہ یہاں بڑا مشکل معاملہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ زمانے کے امام کی معرفت ضروری ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں کوئی امام ہوگا۔ ایک طرف یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ خلافت میرے بعد 30 برس رہے گی۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہاں ایک طریقے سے جواب بن پڑتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خلافت تو 30 برس رہنی تھی، امامت ہمیشہ کے لیے ہے۔ کیا کہا؟ خلافت 30 برس تک، امامت ہمیشہ کے لیے۔ لیکن آگے چل کے پھر ایک مشکل کا شکار ہو گئے۔ کہا لیکن میں نے یہ عقیدہ نظریہ اپنوں میں نہیں پڑھا ہے، ہاں شیعوں کے نزدیک ہے۔ شیعہ اس کے قائل ہیں، کیا کہ وہ امامت کے قائل ہیں۔ اور جواب دیتے ہوئے کہا یہی وجہ ہے کہ وہ خلفائے ثلاثہ کو خلیفہ تو مانتے ہیں لیکن امام نہیں مانتے ہیں، امام نہیں مانتے ہیں۔ اور اس کے آگے لکھتے ہیں فالامر صعب جدا، لہذا یہ معاملہ بڑا دشوار ہے۔ اب میں نے سوچا یار یہ تو اپنے وقت کا زبردست متکلم ہے، زبردست متکلم ہے۔ سعد الدین تفتازانی کو چھوٹی شخصیت نہیں ہے، بڑی شخصیت۔ میں نے دستپردہ عرض کیا کہ حضور آپ تو متکلمین زمانہ ہیں، آپ تو علم الکلام کے ایکسپرٹ ہیں، ماہر ترین شخصیت ہیں، آپ کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ فالامر صعب جدا، یہ معاملہ بڑا مشکل ہے۔ آواز قدرت آئی، جو بھی مشکل کشا کو چھوڑے گا مشکل کے سوا ہاتھ کیا آئے گا۔ بس عزیزان گرامی، میں اپنی بات ان اشعار کے ساتھ ختم کر رہا ہوں، اور رہبر معظم کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہوئے کہ ابر رحمت تیری مرکت پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، اور فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، کروڑوں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔